ایک بحث ایک دفعہ پھر جو ہے وہ چھڑ گئی ہے، اور ہم بحث یہ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ نئے صوبے بنیں گے، نئے صوبے بہت ضروری ہیں، لیکن اب چونکہ وفاقی وزیر محسن نقوی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کھل ڈل کے بغیر سمجھیں کہ سادہ اور واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ہم اسی طرح کرتے رہیں گے، اور یہی بات ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جب ظاہر پاکستان نے سفارتی طور پر بڑی کامیابی پاکستان کو ملی، تو جب تک عوام کو گورننس کی صورت میں بہتر، عوام کا معیار زندگی بہتر نہیں ہوگا، عوام کے چیدہ بنیادی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، تو پھر اس کا کوئی بڑا فروٹفل فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وفاقی وزیر محسن نقوی صاحب کا یہ بیان دینا، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور صرف وفاقی وزیر نہیں، جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ علیم خان صاحب نے کہا، مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا، تو یہ حکومت تبدیل بھی کیا ہو سکتی ہے، یا واقعی اب 28ویں ترمیم کو آپ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ایک سٹیٹمنٹ تھی محسن نقوی صاحب کی وہ 28ویں ترمیم کے نکات بھی ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خطے میں جو صوبوں کی تقسیم ہے وہ پری پارٹیشن ہی بہت ایک مونومنٹل ڈیبیٹ بھی ہے، اور بہت اس کی جو ہے وہ ہسٹری بھی ہے۔ یعنی 1906 میں جب بنگال تقسیم ہوا ہے تو بنیاد رکھی ہے اس نے آل انڈیا مسلم لیگ کی، اور جو اس کے بعد 1910-11 میں وہ اکٹھا ہو گیا، تو وہ ایک تحریک کا باعث بنا جو کہ ہندوستان کی آزادی پر ختم ہوئی۔ پھر پنجاب تقسیم ہوا، بنگال تقسیم ہوا 1947 میں، تو اس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے۔ اس کے بعد ہم نے 1 یونٹ بنایا، 1 یونٹ کو جب توڑا تو ہم نے جو بلوچستان کے ساتھ اور جو کھیل کھیلا، اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب تک ہمارے سامنے بلیڈ کر رہا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو بلیڈ۔ تو پہلی بات تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو صوبے ہیں وہ تقسیم کرنا یا اس کو نئے صوبے کریٹ کرنا بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی کمپلیکس پولیٹیکل پروسیس ہے، اور اس کی جو ہسٹری ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ ہم نے برطانیہ سے مستعار لیا ہے، زیادہ تر برٹش پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے، لیکن یہ جو صوبوں کی حدود میں تبدیلی کا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 239 یہ ہم نے امریکن آئین سے مستعار لیا ہے، جہاں باقی تمام جو آرٹیکلز ہیں وہ صرف وفاقی پارلیمنٹری جو پارلیمنٹ ہے، فیڈرل جو ہماری سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہیں، وہ ان میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ جو آرٹیکل 239 کے تحت صوبوں کی ترمیم ہے اس کے لیے آپ کو پروونشل گورنمنٹس کے پاس بھی جانا پڑتا ہے۔ تو اس سے یو کین امیجن کہ جو اس کی کانسٹیٹیوشنل کمپلیکسٹی ہے اور جو اس کی پولیٹیکل کمپلیکسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ آسان فیصلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ سسٹم کولیپس کی طرف چلا گیا ہے، لیکن یہ بحران ہمارا گورننس کا نہیں ہے، بحران ہماری پالیٹکس کا ہے۔ جب آپ اتنے بڑے جو پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، الیکشن کے نتائج تبدیل کر دیں، جعلی لوگوں کو مینڈیٹ دلوا دیں، اور پھر یہ امید کریں کہ نہیں وہ گورننس بڑی اچھی کر لیں گے، تو ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ سو ہمارا بحران پہلا تو پالیٹکس کا بحران ہے جس کو حل ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وزن ہے کہ پاکستان میں ڈیولوشن ہونی چاہیے، پاکستان میں جو وسائل ہیں وہ نیچے تک جانے چاہیے۔ یہ ایوب خان صاحب نے بی ڈی کا سسٹم بنایا تھا، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ ڈسٹرکٹس کو نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ آئی وڈ سے کہ جو ریفارم اگر کسی نے کیا لوکل گورنمنٹ کے اوپر تو وہ پرویز مشرف صاحب کا 2001 کا قانون تھا، جس میں اس وقت NRB کے چیئرمین جنرل تنویر نقوی نے اور ان لوگوں نے بہت جو ہے وہ ایک سی چینج کی، اور اس کے نتیجے میں جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ان کا شیئر ملا اور وہ ایگزیکیوٹ کر سکے کام۔ لیکن بعد میں آنے والی اسٹیبلشمنٹ نے پرویز مشرف صاحب کے ان فیصلوں کو بدل دیا، جس کی وجہ سے وہ سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکا، اور آج ہم دوبارہ اسکوئرلی واپس آ گئے ہیں۔ تو اس کا جو بنیادی معاملہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نئے ڈسٹرکٹس یا ڈیولوشن نہیں ہونی چاہیے یا صوبے نہیں ہونے چاہیے، یہ تو ہو سکتا ہے، ہونے بھی چاہیے، بہت اوپینین یہ بھی ہوگی کہ ہونے ہی چاہیے۔ ڈیولوشن کے اوپر تو میرا خیال ہے کنسنسس ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس میں تقسیم ہونے چاہیے، لیکن جو چیز جس کے اوپر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ اگر پولیٹیکل انپٹ کے بغیر کریں گے تو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں۔ سندھ میں، بلوچستان میں اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے پوری کوشش کر لی ہے،
آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے, آپ نہریں نہیں بنا سکے, تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے بغیر, اور یہ جو نئے صوبے بنانے کا عمل ہے یہ ایڈمنسٹریٹو عمل نہیں ہے, یہ بہت پیچیدہ پولیٹیکل پروسیس ہے. تو جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب سیاسی جماعتیں کچھ کریں, اور فیلڈ مارشل صاحب نے دیکھیں انہوں نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی اور وہ آگے انہوں نے پلیٹ سامنے رکھ دی, اور جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوگی, بشمول انہوں نے پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا, تو ان کا پھر اشارہ کس طرف تھا؟ یعنی وہ کیا پیپلز پارٹی کو پیغام دے رہے تھے, نون لیگ کو پیغام دے رہے تھے؟ نہیں دیکھیے, انہوں نے تو جو میسیجنگ آئی ہے ایکچولی یہ بھی پہلے آرمی چیف نے خود این ڈی یو میں جب بات کی تھی فیلڈ مارشل میں, انہوں نے بھی یہی باتیں پوائنٹ آؤٹ جو ہیں وہ کی تھی. محسن نقوی صاحب کی ظاہر اپنی اہمیت حیثیت تو نہیں ہے, سیاسی طور پہ تو ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یا وہ پولیٹیکلی تو وہ نووس ہے. ان کی اہمیت تو یہی ہے نا کہ ان کے تعلقات ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ اور فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ جو بات کرتے ہیں اس کو اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے ان کی بات جو ہے اس کو اہمیت جو ہے وہ ملی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دس از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی ہینڈلڈ بائی محسن نقوی صاحب, یا ایسے لوگ جن کی کوئی اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ عمران خان, آصف زرداری, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور اس پائے کے جو سیاستدان ہیں دوسرے وہ ہیں. اور آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں, اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ کنسنسس سے نہیں کرتے, ان لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے یہ جو گورننس کا سسٹم ہے وہ نہیں بناتے, تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کے اندر خوفناک اضافہ ہوگا. لہٰذا یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے کوئی محسن نقوی نے یا اپنا علیم خان نے یا مصطفیٰ کمال نے کر دینے ہیں, تو دیکھیں ان کے تو کوئی قد نہیں ہے, نہ ہی ان کی کوئی پولیٹیکل حیثیت یا اہمیت ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہوگا, یا ان سے آصف زرداری یا نواز شریف یا جو دیگر کے آپ نے نام لیے, کیونکہ یہ بڑا فیصلہ ہے صوبوں کے حوالے سے؟ ہمیں تو ظاہر ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا, ہمیں تو نہیں پتہ کہ ان سے رابطہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا, لیکن کرنا چاہیے. عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر تو عمران خان ہے سیاسی اعتبار سے. تو جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ نوجوان کہیں یا کاکروچ کہیں, اگر یہ باہر نکلا ہے تو یہ جو ہے وہ سسٹم الٹ دیں گے, اس کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف باہر نکل آئے ہیں, اور 4 سال کے بعد یہ کہنا کہ وہ لوگ نکل آئیں گے تو الٹیں گے. کس کا تختہ الٹیں گے؟ تو نقوی صاحب کی تختہ الٹنا ہے نا, جو 4 سال سے بیٹھے ہوئے. تو ابھی سچی بات یہ ہے کہ ایک تو شہباز شریف صاحب کی جو سیاسی قد پہلے بھی نہیں تھا, لیکن یہ جو 3 وزراء کے بیانات ہیں اس نے ان کو تو بہت نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں, اگر آپ اتحادی پارٹیاں ہوں نا, وہ ڈفرینس کر سکتی ہیں, باہر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں وہ بات کریں وہ اور بات ہے, لیکن یہ کیبنٹ کے ممبر ہیں. کیبنٹ کا ممبر اگر پرائم منسٹر کو اس طرح سے ریڈیکیول کرے گا تو اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ کام بڑا کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی کام کا فائدہ نہیں ہو رہا, وہ تو فائر فائٹنگ ہی کر رہے ہیں. علیم خان نے بھی ان کو جو ہے کلاس لے لی, مصطفیٰ کمال نے بھی لے لی. تو مجھے بتائیے یہ پرائم منسٹر کی پھر کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ تو کیا پرائم منسٹر کو رہنا چاہیے کرسی پہ اگر اس کے وزیر ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب 12 گھنٹے کام کریں, 18 بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, تو وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سیم پیج تھا, کہیں وہ پیج جو ہے وہ نوٹ بک سے پھٹ رہا ہے؟ دیکھیے, یہ اباؤٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے وہ جو میرے جو خیال ہے, آئی کین بی رانگ, ان کا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں جو فوج کر سکتی تھی, اسٹیبلشمنٹ کر سکتی تھی, وہ انہوں نے کر دیا ہے. آپ انڈیا کے خلاف جنگ تھی, ہم جیت گئے, اس ایران کانفلکٹ کے اوپر آپ کو اتنی بڑی کامیابیاں ملیں, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی. لیکن دیکھیں, پولیٹیکل یہ گورنمنٹ تو کبھی ڈیلیور کر ہی نہیں سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے جس کا کوئی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوتا, نہ ان کے پاس کوئی گورننس ماڈل. اب شہباز شریف صاحب 17 بجٹ پیش کر چکے ہیں, 12 ایز اے چیف منسٹر اور 5 ایز اے پرائم منسٹر. تو اگر 17 بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی وہ اپنا پولیٹیکل اکنامک ویژن نہیں دے سکے تو آپ نے اور کتنا ان کو موقع دیں گے؟ پوری 17 سال میں تو ایک پوری نسل نئی بدل جاتی ہے. تو اس لیے ان کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے اوپر ریلائی کر رہی تھی کہ وہ کوئی اپنا پاکستان میں گورننس یا سسٹم میں ڈیلیوری دیں گے, وہ تو وہ یہ نہیں دے سکتے تھے, پہلے دن سے نہیں دے سکتے تھے. پھر دوسرا پرابلم یہ ہوا ہے کہ 4 سالوں میں جس طریقے سے دیکھیے پاکستان کے اندر حکومت بہت مشکل کام ہے.
यहाँ कभी जुडिशरी आपके साथ नहीं खड़ी हुई तो उन्होंने प्रॉब्लम शुरू करवा दिए, एस्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी हुई उन्होंने आपके रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, फिर आपकी अपनी पार्लिमानी पार्टीज़ के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स है. सो इट्स अ वेरी वेरी डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और पाकिस्तान के अंदर और बड़ी कुव्वतें इसमें शामिल हो जाती हैं. लेकिन इनको शहबाज शरीफ साहब को तो ये एडवांटेज रहा कि 4 सालों में ना उनको अपनी पार्टी की कोई प्रॉब्लम था, ना उनको इत्तेहादियों का कोई प्रॉब्लम था, ना उनको इस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रॉब्लम था, ना उनको जुडिशरी का कोई प्रॉब्लम था. बट डिस्पाइट इतनी बड़ी सपोर्ट के वो बुरी तरह नाकाम हुई है ये टीम और इनसे कुछ भी जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा. सो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन तो है ना. अब एस्टैब्लिशमेंट भी सोचती है, फौज भी सोचती है कि इतना हमने इनके लिए हम अनपॉपुलर भी हुए हैं, इनको हमने जो है वो इतनी इलेक्शन भी जो है वो बनवा दिया, इनको बना भी दिया और ये डिलीवर बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सके. और इतनी कंट्रोल मीडिया आपके सामने जो मीडिया का हाल हुआ, जो जुडिशरी का हाल हुआ, जो इलेक्शन कमीशन का हाल हुआ और उसके बाद भी अगर इस तरह की डिलीवरी है तो जाहिर है कि उनकी परेशानी तो है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.